اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ کلام سننے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیے بغیر آپ کیسے تبدیل ہو سکتے ہیں؟ میرے خدایا، میں بتاتی ہوں، اگر آپ اتنے ہی برے ہیں جتنی کی میں تھی تو مجھے ہر چیز کی ضرورت تھی جو میں نے سنی، تقریباً ہر چیز۔ ہر خادم مجھے مختلف کام کرنے کو کہتا، مجھے اپنے گناہ کا اقرار کرنا ہوتا، جلدی اٹھنا ہوتا، دعا کرنا ہوتی اور سالانہ منصوبے کے ذریعے بائبل پڑھنا ہوتی تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ یکے بعد دیگرے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا تھا، اور اپنی زبان کو دھیان سے استعمال کرنے اور زیادہ بات نہ کرنے کے بارے میں کلام سنتی، اپنے ذہن کے بارے میں کلام سنتے ہوئے مجھے فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ مجھے گھر جانا ہے اور کسی سے کچھ نہیں کہنا تاکہ میں اپنی زبان سے کوئی غلطی نہ کروں۔ آپ کو پتا ہے نا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ اور پھر کبھی بہت زیادہ خاموش ہو جایا کرتی، اور پھر لوگ کہتے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اور پھر میں کہتی تھی اگر میں بولوں تب بھی تمہیں پسند نہیں، اور اگر نہ بولوں تب بھی۔ آپ چاہے جو کچھ کر لیں، لوگ آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ اس میں نے ایک عجیب سی بات دیکھی کہ جب بطور نظم و ضبط جب میں خاموش رہتی تو میں اداس ہو جاتی تھی، اور شام کے ہونے تک بالکل نڈھال پریشان ہو جاتی، اور میں اس بات کو سمجھ نہیں پائی۔ تو میں نے خدا کو کہا، میں تو وہ کرنا چاہ رہی ہوں جو تو چاہتا کہ میں کروں، تو پھر میں پریشان کیوں ہوں؟ تو پھر خدا نے مجھ سے کہا، اس نے کہا تم منہ کو تو بند رکھتی ہو لیکن تمہارا دل تبدیل نہیں ہوتا۔ جب تم بولتی تھی تو کم از کم اپنا غصہ نکال دیتی تھی، لیکن اب تو سب کچھ اندر ہی رکھتی ہو۔ جی ہاں، جو بھی کلام ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن جب ہم گھر جائیں تو ہمیں خدا سے کہنا چاہیے کہ اے خداوند، تو جانتا ہے کہ آج رات میں تیرے کلام سے قائل ہوئی ہوں، اس نے میرے دل کو چھوا ہے اور میں زندگی کے اس حصے میں ترقی کرنا چاہتی ہوں، اور اے پاک روح، میں چاہتی ہوں کہ تو اس حصے میں مجھے سکھا۔ اے خدا، میں چاہتی ہوں کہ تو مجھے تبدیل کرے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ اب آپ کا کام ہے اس کام کے بارے میں کلام مقدس کا مطالعہ کریں، کیونکہ خدا کا کلام آپ کی روح کو بچانے کی قوت رکھتا ہے۔ یعقوب کے خط کے پہلے باب کے مطابق اگر آپ فروتنی کے ساتھ خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں تو وہ آپ کی جان کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ سو آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ گھر جائیں اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی بھرپور کوشش کریں، بلکہ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ بولنے کی عادت ہے تو گھر جائیں اور ہر وہ کتاب پڑھیں جو بولنے کے حوالے سے آپ کو مل سکتی ہے۔ میں نے بھی 2 یا 3 کتابیں لی ہیں اور کچھ CDs اور DVDs، کیونکہ مجھے بھی زبان کے حوالے سے کافی مسائل رہے، لیکن میں اس بارے میں کافی کچھ سکھاتی ہوں۔ آپ نے خدا کا کلام حاصل کرنا ہے کیونکہ ہم اس کے کلام کی قدرت سے تبدیل ہوئے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اس کے کلام کا مطالعہ کریں۔ جیسے جیسے ہم وفاداری کے ساتھ خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں، ویسے ویسے ہم اس کی شبیہ پر ڈھلتے جاتے ہیں، جلال سے جلال تک۔ یوحنا کی انجیل 8 باب کے مطابق اگر تم میرے حکموں پر قائم رہو گے تو میرے شاگرد کہلاؤ گے۔ یقیناً تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ آمین۔ تو پھر میں کوشش چھوڑ کر بھروسہ کرنے لگی، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اسی طرح زندگی بسر کروں گی جیسے کہ میں بچائی گئی۔ اے خدا، تو نے میری مدد کرنی ہے۔ اگر تو نے مجھے تبدیل نہ کیا تو میں نہیں جانتی کہ کیا ہوگا، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو میں تبدیل نہیں ہوں گی اور ایسی ہی رہوں گی۔ خدا سے ایسا وعدہ کرنے کا کوئی مقصد نہیں کہ اگر تو نے اس بار مجھے معاف کر دیا تو میں ایسا کام دوبارہ نہیں کروں گی۔ میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ آپ خدا کو سچ کیوں نہیں بتاتے اور کہتے اے خدا، میں ایمان رکھتی ہوں کہ تو مجھے معاف کرے گا، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو نے میرے تمام گناہوں کا فدیہ ادا کر دیا ہے تاکہ میں معافی حاصل کر سکوں اور تیرے رحم کو حاصل کر سکوں۔ اور میں ایمانداری سے کہتی ہوں کہ اگر تو نے میری مدد نہ کی تو میں یہ غلطی دوبارہ یقیناً کروں گی۔ میں یہ صلاح نہیں دے رہی کہ ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمیں جسمانی کوشش نہیں کرنی ہے۔ آمین۔ کیا اس عمارت میں کوئی ایسا ہے جو کوشش کرتے کرتے تھک گیا ہو؟ آپ میں سے کتنے ہیں جو اچھے مسیحی بننے کی سخت کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ اچھا مسیحی ایک ریاکار ہوتا ہے۔ اچھے مسیحی جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر ہم اچھے بن سکتے ہیں تو ہمیں مسیحیت کی ضرورت نہ ہوتی۔ جی، آپ کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔
ہماری ہر اچھائی ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہے. ہم اچھا کام کرنے سے سارا جلال اور عزت خدا کو دیتے ہیں، اور پھر ہم جان جاتے ہیں کہ اگر خدا ہماری مدد نہ کرے تو ہم اپنی پوری زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے. میں سب کچھ خدا کے ساتھ اور خدا کے لیے کرنے اور ساری عزت اور جلال اسی کو دینے کے بارے میں بات کر رہی ہوں. جس طرح سے آپ بچائے گئے تھے اسی طرح ہمیں خدا کے لیے زندہ رہنا سیکھنے کی ضرورت ہے. خدا برائے فروخت نہیں ہے اور ہم اچھے اعمال سے اس سے نہیں خرید سکتے، اور ہم اچھے اعمال کر کے خدا کو مقروض نہیں بنا سکتے کیونکہ ہم کر ہی نہیں سکتے. آمین. اگر آپ ہر روز صبح اٹھ کر 2 گھنٹے دعا کرتے ہیں اور ہر صبح بائبل میں سے 6 ابواب پڑھتے ہیں تو آپ خدا پر احسان نہیں کر رہے. اور پھر جب آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے اور خدا آپ کو دکھائی نہیں دیتا تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ میں تو ہر روز 2 گھنٹے دعا میں گزارتی تھی، تو یہ کیا بات ہے؟ دھیان سے جب خدا اس شخص کو برکت دیتا ہے جو آپ سے کم روحانی ہے تو اس وقت آپ نے اس بات سے پریشان نہیں ہونا. دیکھیے، ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم اچھے ہیں تو خدا ہمارا قرض دار ہے اور خدا کو سب کچھ ہمارے لیے ہی کرنا چاہیے. لیکن ہمیں اس طرح کے رویے سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں کوئی اچھا کام کروں گی تو میں خدا سے کچھ حاصل کر سکتی ہوں. مجھے یاد ہے کہ ایک صبح خدا نے مجھ سے کہا، کیا تم اس طرح سے بائبل پڑھنا بند کرو گی جیسے کہ مجھ پر احسان کر رہی ہو؟ میں کلام کو جانتا ہوں، یہ تم اپنے لیے پڑھ رہی ہو. ہم خدا پر کوئی احسان نہیں کر رہے اور نہ ہی ہم اپنے آسمانی اعمال کے کیلنڈر پر چیک مارکس حاصل کرتے ہیں. جب ہم بائبل پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہمارے پاس ذہن ہے تاکہ ہم دعا کر کے خدا سے مدد مانگ سکتے ہیں. جب ہم بائبل پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہمارے پاس ذہن ہے تاکہ ہم دعا کر کے خدا سے مدد مانگ سکیں. دعا ایک شرف ہے، نہ کہ ذمہ داری یا فرض. بائبل پڑھنا عقل مندی ہے کیونکہ یہ آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ کیسے اس طرح کی زندگی گزاریں کہ آپ کی زندگی بابرکت ہو سکے. آئیے کلام کے ایک دلچسپ حصے پر غور کریں. لوکا کی انجیل 17 باب کی 7 سے 11 آیت. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے یہ آیات پہلے کبھی پیش کی ہیں. نہیں، آپ کہیں گے اور ایسی آیات جو آپ نے کبھی بیان نہیں کی. مگر تم میں سے ایسا کون ہے جس کا نوکر ہل جوتتا یا گلہ بانی کرتا ہو اور جب وہ کھیت سے آئے تو اس سے کہے کہ جلد آ کر کھانا کھانے بیٹھ، اور یہ نہ کہے کہ میرا کھانا تیار کر اور جب تک میں کھاؤں پیوں کمر باندھ کر میری خدمت کر، اس کے بعد تو خود کھا پی لینا. کیا وہ اس لیے اس نوکر کا احسان مانے گا کہ اس نے ان باتوں کا جن کا حکم ہوا تعمیل کی؟ اب 10ویں آیت پر غور کریں. اسی طرح تم بھی جب ان سب باتوں کی جن کا تمہیں حکم ہوا اور تمہیں کہی گئیں تعمیل کر چکو تو کہو کہ ہم نکمے نوکر ہیں اور ہم نے اپنی ذمہ داری سے ہٹ کر اور کچھ نہیں کیا ہے بلکہ صرف وہی کیا ہے جو ہم پر فرض تھا. مائک کو بہت پسند آیا. اس عمارت میں یہی واحد شخص ہے جسے یہ حوالہ پسند ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ خدا کے لیے اپنا کام مکمل کرتے ہیں، جب آپ اپنے پورے دل سے اس سے محبت کرتے ہیں، خدمت پوری کرنے کے بعد، دائیا کی دینے کے بعد، باقاعدگی سے کلیسیا میں حاضری دینے کے بعد، یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد، تو پھر آپ خدا سے کہیں، اے خدا، میں پھر بھی کسی چیز کی حقدار نہیں ہوں کیونکہ میں کبھی بھی اتنے اچھے اعمال نہیں کر سکتی کہ اپنی زندگی میں تیری راستہ بازی کو حاصل کر سکوں. لہٰذا اپنے لیے کیے گئے تیرے ہر ایک کام کے لیے میں شکر گزار ہوں. دیکھیے، جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کسی چیز کے حقدار نہیں ہیں تو جو کچھ خدا آپ کے لیے کرتا ہے آپ سب چیزوں کے لیے خوش اور شکر گزار ہوتے ہیں. کیا آپ میں سے کوئی میری بات سمجھ رہا ہے؟ ہم کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم ان کاموں میں نہیں پڑنا چاہتے جو جسم کے کام ہیں. اچھے اعمال کے چکر میں ہم اپنی توانائی صرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو صرف خدا کر سکتا ہے. ہم وہی کرتے ہیں جو خدا ہمیں کرنے کو دیتا ہے. پھر ہم ان کاموں کے لیے جو صرف وہی کر سکتا ہے خدا پر بھروسہ کرتے ہیں. آپ کو کیسے پتا لگ سکتا ہے کہ آپ جسمانی نمود کے یا نیکی کمانے کی سوچ میں ہیں؟ آپ الجھنا شروع ہو جاتے ہیں جب ہم وہ کام کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں جو صرف خدا ہی کر سکتا ہے. تو کیا ہم جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں؟ میں ڈیو پر اپنے بچوں پر جھنجھلاتی رہتی تھی. میں اپنے بچوں میں سے ایک پر غصہ کرتی کیونکہ وہ میری طرح تھا جو مجھے پسند نہ تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ مجھ پر اختیار رکھنے کی کوشش کرتا اور میرے اختیار کے خلاف قدم اٹھاتا تھا. یہ میرا سب سے بڑا بیٹا تھا اور پھر میری بیٹی جو بہت سست اور لاپرواہ تھی جو مجھے پسند نہ تھا، اور میری پھر سب سے چھوٹی بیٹی
جو کہ انتہائی کاملیت پسند تھی، اور مجھے یہ بات بھی پسند نہیں تھی، یہ میرے لیے بہت عجیب تھا، جو کہ بہت تھی۔ وہ اپنا کام کرتی اور صرف اپنے کمرے میں ہی رہتی، اور اگر وہ کاغذ پر چھوٹی سی غلطی کرتی تو اسے موڑتی اور پھینک دیتی، اور میں پریشان ہو جاتی۔ میں یہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، میں وہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، میں ڈیو کو اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا آپ کو واضح ہو رہا ہے؟ اور میں ایسے ہو جاتی کہ میں بہت پریشان کن حالات میں سے گزر رہی تھی۔ میں خدا کی بہت شکر گزار تھی کہ بالآخر مجھے احساس ہوا کہ میں خود سے کچھ نہیں کر سکتی، لیکن اگر میں خدا پر بھروسہ رکھوں تو وہ ہم سب کے لیے ممکن کر سکتا ہے کہ ہم وہ کریں جو ہم سے کروانا چاہتا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کے پاس کچھ منصوبے ہیں، تو آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ان پر خود سے کوشش کرنے کے بجائے یہ جگہ چھوڑنے سے پہلے آج رات ان کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیں، تو پھر آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا اور آپ اپنی زندگی سے لطف اٹھا سکیں گے۔ خوش ہو جائیں۔ جب خدا آپ کے شوہر کو تبدیل کر رہا ہے تو اس دوران بھی آپ اپنی زندگی سے لطف اٹھا سکتی ہیں۔ آپ کہیں گی کہ کیا اگر وہ تبدیل نہ ہوا تو پھر اگر وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا تو خدا پر ایمان رکھیں کہ وہ آپ کو ترس سے بھرے اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ سچ کہوں تو ڈیو اتنے تبدیل نہیں ہوئے، کیونکہ ابھی تک وہ وہی کام کرتے ہیں جو پہلے مجھے پریشان کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، لیکن اطمینان رکھیے خدا نے مجھے تبدیل کر دیا اور اب میں پرواہ نہیں کرتی۔ میں تاریخ تھی، یہ حقیقت ہے کہ میں پرواہ نہیں کرتی کہ جب ہم کانفرنس سے گھر جاتے ہیں تو گھر جاتے ہی وہ گولف کھیلنے چلے جاتے۔ پہلے جب ہم کانفرنس سے گھر جاتے تو میں بہت غصہ کیا کرتی تھی، میں اپنے بارے میں ترس سے بھرے جملے کہتی تھی کہ میں نے ہفتہ بھر کام کیا، میں بہت تھک چکی ہوں، جو کچھ میں نے حاصل کیا وہ سب دوسروں نے لے لیا، میں یہاں پر اکیلی تھکی ہوئی ہوں، تم بس باہر جاؤ اور گولف کھیلو، کسی کو بھی میرا خیال نہیں ہے۔ اور پھر گزشتہ روز میں نے ان سے کہا کہ جب ہم گھر پہنچیں گے تو آپ باہر جا کر گولف کھیل کر آنا، اور پھر میں خوش ہو جاتی تھی کہ کیسی زبردست بات ہے کہ میں اکیلی پرسکون گھر میں ریموٹ کی انچارج ہوں گی اور جو چاہوں کھا سکتی ہوں۔ اور اب ہم ایک دوسرے کو پہلے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن مجھے عقل مندی دکھانی تھی۔ ایسی جنگ نہ لڑیں جو آپ نہیں جیتیں گے۔ یہ بہتر ہے کہ میں ان لوگوں کو کہوں ایسی جنگ نہ لڑیں جو آپ نہیں جیتیں گے۔ آپ جو اوپر بیٹھے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسی جنگ نہ لڑیں جو آپ نہیں جیتیں گے۔ دیکھیے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتی۔ ہاں، تم کر سکتے ہو۔ کسی ایسے شخص کی طرف سے اپنا ذہن تبدیل کریں، اپنی زندگی میں خدا کو کام کرنے دیں، ہمیشہ سب چیزوں کے لیے بہت زیادہ سخت رویہ نہ رکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بائبل میں راست بازی کے بارے میں بہت خوبصورت تعلیم ہے کہ وہ گناہ سے واقف نہ تھا لیکن ہماری خاطر گناہ بن گیا تاکہ ہم مسیح کے وسیلہ سے خدا کی راست بازی بن جائیں۔ واو، کیا ہی خوب تبادلہ ہے۔ وہ آپ کے گناہ لے لیتا ہے اور آپ کو خدا کے ساتھ کھڑے ہونے کا حق دیتا ہے۔ خدا ہمیں مسیح کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ ایمپلیفائڈ بائبل کے مطابق جب ہم خدا کے حضور آ کر یسوع کے نام سے کچھ مانگتے ہیں تو آپ بذات خود یسوع کو خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ اپنے نیک اعمال کا کھاتا اس کے سامنے پیش نہیں کر رہے۔ جب بھی آپ یہ کہتے ہیں یسوع کے نام سے تو آپ کہتے ہیں کہ یسوع کے واسطے یہ کر دے کیونکہ وہ اس کا حقدار ہے اور اس نے یہ حق کمایا ہے اور میں یہاں اسے حاصل نہیں کر رہی ہوں، میں اس کی مستحق نہیں ہوں، اس لیے میں اپنے نام سے نہیں آتی بلکہ اس کے نام سے ہی۔ یہی یسوع کے نام سے دعا کرنے کا بنیادی نقطہ ہے۔ پولس فلپیوں 3 باب میں دعا کرتا ہے، یہ ایسی ہی چیزیں ہیں جیسے کہ کبھی کبھی 3 دن کی بائبل اسٹڈی بھی، جہاں پر صرف بیٹھا جائے اور حوالے پر حوالہ پڑھا جائے اور لوگوں کو سوال کرنے دیے جائیں تاکہ لوگ صحیح معنوں میں کامیابی حاصل کرنے سے لطف اندوز ہو سکیں۔ پولس کہتا ہے کہ اس میں پایا جاؤں، نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے یا میرے اپنے کاموں کے سبب سے، بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ہی ایمان پر ملتی ہے۔ کیا آج رات آپ یہ یقین رکھتے ہیں
کہ آپ نے اپنی زندگی میں جتنے بھی غلط کام کیے ہیں اور جتنے بھی آپ کریں گے، اگر آپ نے مسیح کو بطور نجات دہندہ قبول کیا ہے تو جبکہ آپ ابھی بھی وہ غلط کام کر رہے ہیں تو بھی خدا آپ کو اپنی راست بازی کے مطابق دیکھتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سب کچھ درست کریں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ خدا نے آپ کو اپنے ساتھ کھڑا ہونے کا حق بخشا ہے، کیونکہ آپ کے اندر راست بازی کا بیج بویا گیا ہے، تو آپ کے اندر درست رویہ پیدا ہوگا، جیسے کہ آپ مستقل مزاجی سے خدا کے ساتھ چلیں گے۔ لیکن میں درست رہنے کی کوشش کرتی تھی، صحیح رہنے کی کوشش۔ میں اپنے چرچ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہر سال بائبل پڑھنے کی کوشش کرتی تھی، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ یہ درست ہے۔ اور ہمارے چرچ میں ایک شفایتی دعا کرنے والی خاتون آئی جو ہر روز 5 بجے سے 9 بجے تک دعا کرتی۔ میں نے بھی یہ کوشش کی تاکہ خدا مجھ سے خوش ہو، اور میں نے پہلے 5 منٹ دعا کی اور پھر بوریت کا شکار ہو گئی، اور پھر مجھے پتا نہیں تھا کہ اگلے 3 گھنٹے اور 55 منٹس میں کیا کروں گی، اور پھر آخر کار میں نے وہ کام کیا جس کو اب میں دعائیہ نیند کہتی ہوں۔ کیا آپ دعائیہ نیند سے واقف ہیں؟ مجھے بہت پسند ہے، اور خدا نے مجھے یہ مثال دی، یہ وہ ہے جو خدا نے میرے دل سے کہا۔ اس نے کہا، تجھے پتا ہے جوائس، تم اپنی زندگی میں وہ چیز حاصل کرنے کے لیے گزار رہی ہو جو پہلے سے تمہارے پاس ہے۔ اس نے کہا، تم کرسی کے اندر جانے کی کوشش کرو جس پر تم پہلے سے بیٹھی ہوئی ہو۔ تو دیکھیے، میں کرسی پر بیٹھی ہوں، اور اب میں یہ کوشش کرنا شروع کروں کہ کرسی کے اندر بیٹھوں۔ او میرے خدایا، یہ مکمل طور پر پریشان کن ہے۔ دیکھیے، ہم اپنے ساتھ بالکل اسی طرح کرتے ہیں جب ہم وہ خدا سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو پہلے ہی سے اس نے ہمیں دے دیا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم مسیح میں کون ہیں، اور مسیح کے مکمل کردہ صلیبی کام کو سمجھ سکیں اور اس کام کو جانیں جس کی ہمیں ضرورت تھی، اور وہ اس نے پہلے ہی ہمارے لیے کر دیا ہے، جبکہ ہم ابھی تک مکمل طور پر پھل بھی نہیں لا رہے۔ پھر بھی ہمیں یہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کی طرف سے یہ ہماری میراث ہے، سو ہم مزدور نہیں ہیں بلکہ وارث ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ کبھی غیر منصفانہ لگتا ہے کہ ہمارے بچے یا پوتے پوتیاں وہ سب کچھ لے لیں جو ہم چھوڑ جاتے ہیں، اور جائیداد بھی لے لیں جو ہم چھوڑ جاتے ہیں، وہ سب کچھ لے لیتے ہیں جس کے لیے ہم نے کام کیا، جو ہم نے کمایا، اور جس کے ہم حقدار تھے، جو انہوں نے لے لی۔ ایسی سوچ مجھے مجبور کر دیتی ہے کہ میں دیکھوں کہ میں کتنی تیزی سے خرچ کر سکتی ہوں۔ نہیں، میں بالکل بھی ایسا محسوس نہیں کرتی، کیونکہ میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ میں دراصل ایسے طریقے تلاش کرتی ہوں کہ میں کس طرح ان کے لیے باعث برکت بن سکوں۔ اگر ہم اپنی جسمانی حالت میں رہ کر ایسا سوچتے ہیں تو خدا کسی قدر زیادہ ہماری بھلائی کے لیے سوچتا ہوگا۔ ہماری وصیت پر یسوع مسیح کے خون سے دستخط ہو چکے ہیں کہ ہم وارث ہیں۔ آمین۔ آپ کو درست جگہ وراثت میں ملی ہے کیونکہ یسوع راست ہے، اور آپ کو وہ ملا ہے جو اسے ملا تھا۔ میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتی ہوں جو بائبل بتاتی ہے کہ ہم پا سکتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح میں اپنے نوٹس میں سے 4 صفحے پیچھے ہوں۔ روح القدس لو۔ ہر صبح صرف چند منٹ لیں اور کہیں، اے روح پاک، آج میں تیری معموری حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ آج مجھے قوت دے اور مجھے اس قابل بنا کہ اچھے رویے اور اچھے مزاج سے سب کچھ کر سکوں۔ اور پھر ایک لمحہ بیٹھیں اور حاصل کریں۔ ہم سمجھتے کہ دعا ایک نہ رکنے والی گفتگو ہے۔ کچھ وقت لیجیے اور حاصل کریں۔ اے خدا، میں تیری حضوری کو لیتی ہوں، میں تیرے رحم کو لیتی ہوں، میں تیری معافی کو لیتی ہوں۔ ہم ایسا کرنے کے لیے وقت نہیں لگاتے۔ بائبل کہتی ہے، مانگو تو ملے گا تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ پاک روح لیجئے
حلیمی و فروتنی کے ساتھ کلام کو قبول کیجیے، اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ گناہوں کی معافی کو قبول کیجیے، خدا کے فضل کو قبول کیجیے، اپنی میراث کو قبول کریں، اپنی ناکامیوں کے لیے خدا کے رحم کو قبول کیجیے، اپنے ایمان کے نتیجے کو قبول کریں، اور شکر گزاری کے ساتھ ان تمام چیزوں کو قبول کریں جو خدا نے تخلیق کی ہیں، اور جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم خدا کی نسبت ابلیس سے آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے جلد ہی احساس جرم کا شکار ہو جاتے ہیں؟ میں آپ کو احساس جرم کے بارے میں کچھ بتاتی ہوں۔ آپ کو پتا ہے یہ حقیقی معنوں میں کیا ہے؟ یہ ہماری غلطیوں کا ہرجانہ ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ کون ایسا کر سکتا ہے کہ غلطی کرے، معافی حاصل کرے اور پھر ایسی زندگی گزارے جیسا کہ پہلے اس نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں؟ مجھے آپ کا پتہ نہیں، لیکن میں نے اپنے گناہوں کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا ہوا تھا، مثلاً چھوٹے، درمیانے اور بہت بڑے۔ چھوٹے گناہ کے لیے مجھے صرف آدھے دن کے لیے احساس ہوتا تھا، درمیانی گناہ کے لیے چند دن، اور اگر میں نے کوئی بہت برا کام کیا ہوتا تو پھر میں 2 سے 3 ہفتے احساس جرم کے نیچے دبی رہتی۔ خدا نے مجھے سکھایا کہ تم صرف اپنے گناہ کے قرض کو اتار سکنے کی کوشش میں برا محسوس کر رہی ہو، لیکن تیرے گناہ کی قیمت بہت پہلے ادا کی جا چکی ہے۔ اگر قیمت ادا ہو چکی ہے تو تمہیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آمین۔ میرے خیال ہے مجھے تھوڑا ایسا کلام سنانا چاہیے، میں نہیں جانتی آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں۔ کوئی بھی برا کام کرنے کے بعد آپ آرام سے باہر جا کر سب کچھ بھول نہیں سکتے۔ جی، میرا مطلب ہے کہ اگر آپ کلام پر یقین کریں اور آپ ایسا کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حقیقی معنوں میں معذرت خواہ نہیں ہیں۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ واقعی معذرت خواہ نہیں ہیں اس کام کے لیے جو آپ نے کیا، لیکن اگر ہم بائبل پر ایمان رکھیں کہ مسیح کا خون ہمارے گناہوں کو مکمل طور پر دور کرنے کی قوت رکھتا ہے اور ہمارے گناہوں کو اتنا دور پھینک دیتا ہے جیسے پورب پچھم سے، اور پھر کبھی یاد نہیں کرتا۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں کہ خدا کو وہ باتیں یاد نہ کروائیں جو وہ بھول چکا ہے۔ جی ہاں، ہم دشمن سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ہم اس سے جھوٹ حاصل کرتے ہیں، ہم اپنے بارے میں منفی احساسات حاصل کرتے ہیں، ہم شرم حاصل کرتے ہیں، ہم احساس جرم حاصل کرتے ہیں، ہم حوصلہ شکنی کو حاصل کرتے ہیں، ہم پریشانی حاصل کرتے ہیں، ہم مایوسی حاصل کرتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگی کا بقیہ حصہ ابلیس سے حاصل کرنے کے بجائے اسے خدا سے حاصل کر کے جئیں۔ میں ایک اچھی وصول کرنے والی بنوں گی۔ خدا ہمیں یہ سکھانا چاہ رہا ہے کہ جب ہم کچھ غلط کرتے ہیں تو وہ اپنے رحم کو جاری کرتا ہے۔ اپنے غلط کام کا کفارہ ادا کرنے کے بجائے ہم ایمان کے وسیلہ سے اس کے رحم کو حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ ایمان کے وسیلہ کرتے ہیں۔ ایمان رکھنا خوبصورت بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ لوگ خدا کی اس طرح کی تعلیمات کو پسند کرتے ہیں جہاں وہ دراصل یہ سنتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی جاری رکھ سکتے ہیں اور اپنی تمام غلطیوں پر فتح پا سکتے ہیں، اور پھر ہم سے ان غلطیوں کے دھوئیں کی بدبو بھی نہیں آئے گی۔ کیا یہ جان کر آپ کو خوشی نہیں ہو رہی کہ چاہے آپ پریشانی کی بھٹی میں سے گزریں پھر بھی آپ کے پاس سے پریشانی کے دھوئیں کی بدبو نہیں آئے گی؟ اب اگر آپ اپنی زندگی سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کے وعدوں پر کیسے یقین رکھنا ہے اور کیسے ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا ہے جو اس کے پاس ہمارے لیے ہیں۔ مجھے آپ کا پتہ نہیں، لیکن میں نے کئی سال ابلیس سے اس کے جھوٹ حاصل کرنے میں لگا دی کیونکہ مجھے کوئی بہتر پتہ نہیں تھا، لیکن میں شکر گزار ہوں کہ میں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ وہ ایک جھوٹا ہے اور میں اس کی مذمت کر سکتی ہوں۔ جو کچھ میں پہلے کیا کرتی تھی وہ کرنے کے بجائے اب میں اپنی زندگی میں خدا کی بھلائی حاصل کر سکتی ہوں، اور آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔